أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى وليه ووصيه وأمينه وخليفته وذريته وباب الحكمة سید الوصیین امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما لبقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین. اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتة جاہلیہ. صلی عزیزان محترم، نہایت ہی واجب الاحترام عزادار نصیب الشہداء، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نہایت ہی یہ معروف و مشہور حدیث ہے جو آپ نے بارہا سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے امام وقت کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جہالت کی موت مرتا ہے. معرفت عرفان سے ہے. امام کا عالم ہونا اور ہے اور امام کا عارف ہونا اور ہے. پیغمبر نے جو ہمارے وظیفے کو معین کیا اس میں امام کے جاننے کی بات نہیں کی کہ آپ اپنے وقت کے امام کو جانیں، آپ ان کے بارے میں علم حاصل کریں. پیغمبر نے یہ بات نہیں کی اس حدیث میں. آپ نے فرمایا آپ ان کے عارف ہیں. کچھ کام انبیاء کے کرنے کے ہیں، کچھ کام انبیاءوں کے نہیں ہیں. بالکل اسی طرح سے کچھ کام خالق کے ہیں، کچھ کام میرے ہیں. وہ کام خالق کو نہیں کرنے. جیسے ہدایت دینا اس کی ذمہ داری ہے، ہدایت لینا میری ذمہ داری. اس نے رزق کو پیدا کیا ہے، آپ کو دعوت دی ہے، آپ کی ساری ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے ہر سبب کو مہیا کیا ہے، لیکن اس کے حصول کے لیے تلاش یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. ہم نے سب کچھ رکھا ہے لیکن کوشش آپ کریں گے، تلاش آپ کریں گے. کتابیں موجود ہیں، علم رکھا ہے، پڑھیں گے ہم نہیں. ہمارا کام پڑھانا ہے، پڑھنا آپ کو ہوگا. پیغمبر نے جو بات کی ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے کہ امام کا تمہیں عارف ہونا ہے، جاننا نہیں ہے امام کو.
یہ میرے وظیفے میں سے تھا، اور نقصان بھی بہت زبردست بتایا ہے۔ اگر تم عارف امام نہ ہوئے تو جہالت کی موت مر گئے۔ یعنی کیا؟ یعنی نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی رسول آیا، اور اگر آ بھی گئے تو ان کا آنا نہ آنا تمہارے لیے برابر ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر کوئی بھی چیز اس کے پیچھے اس کا ہدف نہ ہو، اس کے پیچھے اس کی حکمت نہ ہو، اس کے پیچھے اس کا فلسفہ نہ ہو، تو پھر اس کا ہونا نہ ہونا برابر۔ اگر یہ مائک آواز نہ دے، یہ آواز کو خراب پہنچائے، آپ ہی نے تو لگایا تھا، آپ ہی کہیں گے ہٹا دو، اس لیے کہ جو آواز نہ دے اس کو لگایا کیوں تھا؟ کیونکہ جو اپنے مقصد کو کھو دے، جس کے پیچھے کوئی فلسفہ نہ ہو، آپ نے اسے کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ ہی کرتے ہیں اور ہٹا دیتے ہیں۔ آپ ہی نے تو گاڑی خریدی تھی، اب جب چلا نہیں سکتے اور کسی کام کی نہیں ہے تو بھی اس کا رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی جو چیز اپنا ہدف کھو دے، جو چیز اپنا فلسفہ کھو دے، تو بھی اس کے ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ آیا خود مجھے اپنے ہونے کا پتہ ہے؟ مجھے کیوں رکھا گیا اس کائنات میں؟ تو مجھے کرنا کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس گاڑی میں سوار ہو جاؤں کہ جس میں مجھے سوار ہونا ہی نہیں تھا۔ مجھے اپنی گاڑی کا پتہ ہے، مجھے اپنے ہدف کا پتہ ہے کہ مجھے جانا کہاں ہے، تاکہ پھر میں اسی گاڑی میں سوار ہوں اور کسی اور گاڑی میں نہ بیٹھوں، اور صرف محض سفر کرتے ہوئے یہ سمجھوں کہ کیونکہ سفر ہی تو کرنا تھا تو میں سفر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں سفر کر رہا ہوں، حالانکہ اگر غلط گاڑی میں سوار ہو گیا تو سفر میں اپنے مقصد سے قریب نہیں ہوں گا، جتنا چلوں گا دور ہوں گا، کیونکہ آپ غلط گاڑی میں سوار ہو گئے۔ پیغمبر نے میرے ہدف کو مشخص کیا تھا، قرآن نے میرے وجود کو واضح طور پر مشخص کیا۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا، امام علی مقام امام حسین نے فرمایا، یہ میں کیوں امام کی معرفت حاصل کروں؟ یہ جو ابھی پیغمبر نے کہا تمہیں اپنے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے، کیوں؟ مگر میرا سب کچھ امام ہے، مگر مجھے خالق نے پیدا، وہ میرے خالق ہیں، مگر میرا ہدف امام ہے۔ میری زندگی کا ہدف کیا ہے؟ مجھے جانا کہاں ہے بالآخر؟ کیونکہ امام یہ پیغمبر نے فرمایا، امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ فاذا عرفوہ عبدوہ وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَتِ مَا سِوَاهُ۔ لوگوں سنو، تمہیں اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، کہیں اور نہیں جانا۔ یعنی تمہیں عارف خدا ہونا ہے۔ امام یہ کہہ رہے ہیں تمہیں عارف خدا ہونا ہے، اور پیغمبر کہتے ہیں تمہیں عارف امام ہونا ہے۔ توجہ، بالآخر میں یہاں پہ ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ میں عارف خدا ہوں یا عارف امام بنوں؟ دو میں سے ایک کو معین کریں۔ یہی وہ سوال تھا جو اٹھنے والے صحابی کے ذہن میں پیدا ہوا اور چھٹے امام کی خدمت میں آ گیا۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پوچھتا ہے یہ اپنا رسول اللہ، بس کہا کیا ہوا؟ اس لیے کہ پیغمبر تو کہہ رہے تھے کہ پیغمبر نے کچھ اور بات کی ہے۔ امام علی مقام کہہ رہے ہیں کہ ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ، اللہ نے انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اور پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا سن، ایک ہی بات ہے، الگ نہیں ہے دو چیزیں۔
اس لیے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت ہی در حقیقت اللہ کی معرفت ہے. لیکن دونوں صورتوں میں کہاں معرفت کوئی ہے، جاننے کو نہیں کہا. اللہ ایک ہے، یہ تو عرفان نہیں ہے، یہ تو عرفان نہیں ہے، یہ تو علم ہے. کیونکہ جاننا علم ہے. جتنی کتابیں پڑھیں، جتنے علماء بات کریں، جس سے سنیں، یہ سب علم ہے. عرفان اس کو کہتے ہی نہیں. اور پیغمبر نے میرا جو وظیفہ معین کیا میری زندگی کا، اس زندگی کے ہدف کو، وہ علم نہیں کیا. ہاں علم کے حصول پہ زور ضرور دیا، کیونکہ یہ مقدمہ ہوگا عرفان کے لیے. لیکن عرفان ایک الگ چیز ہے. اور میرا وظیفہ وہ تھا، یعنی جب میں اس دنیا سے جاتا اور جاؤں تو پہلے مجھے یہ تو پتا ہو کہ میں آیا کیوں تھا اور مجھے کرنا کیا تھا، مجھے یہاں بننا کیا تھا. میں یہاں انجینئر بننے آیا تھا، میں یہاں محب اہل بیت بننے آیا تھا، مجھے محب اہل بیت بننا تھا یا عارف اہل بیت بننا تھا. آیا میں محب بن کے جا رہا ہوں یا میں عارف بن کے جا رہا ہوں؟ آیا محبت مجھے کہیں لے جا سکتی ہے؟ وہ محبت کون سا اسٹیپ ہے؟ ایسا نہ ہو کہ میں غلط گاڑی میں سوار ہو گیا ہوں. اگر محبت انسان کو اہل بیت کی کمال پہ لے جاتی ہے تو میں تو محبت کرتا ہوں ان سے. اور آج کی بات نہیں ہے، ساری زندگی محبت کی ہے. میں نے اپنے والد سے بھی اتنی محبت نہیں کی جتنی محبت علی سے کی ہے. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ میں اس دور میں بھی، جس دور میں مجھے اپنے بابا کا نام پتا نہیں تھا، مجھے اپنے مولا کا نام پتا تھا. میں اپنے بابا کو نہیں جانتا تھا لیکن اپنے مولا کو جانتا تھا. میں نے اتنا اپنے بابا کو بھی کبھی یاد نہیں کیا جتنے اپنے مولا کو یاد کیا. میں ہر چیز کو فدا کر سکتا ہوں ان پہ، کیونکہ میں جیتا ان کے لیے ہوں، میں مرتا ان کے لیے ہوں. مگر یہ کافی ہے؟ مگر آپ ان پہ جینے کے لیے آئے ہیں؟ مگر میں ان پہ مرنے کے لیے آیا تھا. اپنی زندگی کو مشخص کرو، اس ہدف کو. آپ کو مجھ پہ مرنا نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو میرا عارف ہونا ہے. مرنا بہت آسان ہے، عارف ہونا بڑا کمال ہے. مرنا تو بہت آسان ہوتا ہے. مجھے کس لیے بنایا تھا؟ اگر محبت انسان کو عارف بنا دیتی ہے تو کیا میں عارف علی ہوں؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں عارف علی ہو گیا کیونکہ میں تو محبت کرتا ہوں. اور اس میں جھوٹ نہیں بول رہا کسی سے. میں ہر آدمی اپنے آپ کو محسوس کر سکتا ہے کہ وہ محب علی ہے. اس نے زندگی گزاری علی کے ساتھ اور اس میں جھوٹا بھی نہیں ہے، وہ سچا. لیکن پھر وہ عارف علی کیوں نہیں ہے؟ وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے، وہ یہ دعویٰ تو کر سکتا ہے کہ وہ محب علی ہے. کیا وہ یہ دعویٰ بھی کر سکتا ہے وہ عارف علی بھی ہے؟ اسے عرفان بھی ہے علی کا. اور اگر عرفان علی نہیں ہے تو پھر اس محبت نے کیا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ راستہ نہیں ہے وہ، اور اگر راستہ یہی ہے تو پھر میں چلا نہیں ہوں. دو میں سے ایک ہی ہو سکتی ہے بات. یا تو یہ وہ دوا نہیں ہے، کیونکہ اگر یہی دوا ہے تو اس دوا سے میرے مرض کو صحیح ہو جانا چاہیے. اور اگر یہ دوا میرے مرض کو صحیح نہ کر سکی، اس کا مطلب یہ ہے اس دوا کو اس طرح سے نہیں لیا گیا جس طرح سے اسے مجھے لینا تھا. پھر طبیب کوئی بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. اس لیے پیغمبر نے یہ فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. یہ جہالت کی موت مر گیا. یعنی تاج نبوت سے بڑی شخصیت خدا کے پاس نہیں تھی، اس سے بڑا کوئی خزانہ خدا کے پاس نہیں تھا.
علی سے بڑا کوئی خزانہ خدا کے پاس نہیں تھا، حسن سے بڑا کوئی خزینہ خدا کے پاس نہیں تھا، تھے ہی نہیں اس کے پاس، یہ سب سے بڑے تھے، اس نے وہ سب ہمیں دے دیے۔ آیا اس سے بڑا کوئی ہے؟ آیا موسیٰ میں عیسیٰ کا نام لوں؟ آیا میں سلمان کا نام لوں؟ اولی العزم نبیوں کی بات کر رہا ہوں میں، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، نوح۔ نہیں، یہ تو بہت چھوٹے ہیں۔ خود پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں، سنو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم موسیٰ کی طرح زندگی گزارو، موسیٰ کی طرح، موسیٰ کو دیکھا تو نہیں ہے، اور موسیٰ وہ ذات ہے جس سے خدا بات کرے، کلیم اللہ، سارے حجاب ہٹ جاتے ہیں، ڈائریکٹ خطاب بات کرتا ہے خدا۔ موسیٰ کہتے ہیں اس لیول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ابراہیم وہ ہے جسے امامت ملتی ہے، وہ لیول ان کا بہت ہائی ہے۔ اور پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ موسیٰ کی طرح زندگی گزارے، عیسیٰ کی طرح زندگی گزارے، اگر وہ نوح کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے، ابراہیم کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے، راستے بند نہیں ہوئے، آؤ میرے بھائی علی کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دو، تم موسیٰ بھی بن جاؤ گے، عیسیٰ بھی بن جاؤ گے، نوح بھی بن سکتے ہو۔ مگر میرے پاس تاریخ میں اتنی بڑی کوئی شخصیت ہے جو موسیٰ بنا دے؟ یعنی اس قدر لیول ہائی اس انسان کا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ سلمان بناتے ہیں، نہیں، میں علی کو سمجھا ہی نہیں، بس علی سلمان نہیں بناتے، سلمان تو بہت نیچے لیول ہے، یہ موسیٰ بنا سکتے ہیں۔ اور موسیٰ پہنچے جہاں پہ سارے حجاب ختم ہو جاتے ہیں، یعنی علی تمہیں وہاں لے جانا چاہتے ہیں جہاں تمہارے خدا کے درمیان کوئی حجاب۔ علی تمہیں روح خدا بنانا چاہتے ہیں، عیسیٰ روح اللہ، روح خدا بنائے، جو بنا دے انسان کو روح خدا، وہ خود کہاں پہ ہے مجھے نہیں معلوم، اس کا لیول کتنا ہائی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں وہ کوہ صاحب ہوں، نہج البلاغہ بالکل ابتدائی خطبے میں آپ نے فرمایا میں وہ علم کا کوہ صاحب ہوں کہ جس تک کسی بھی طائر عقل کی پرواز نہیں ہو سکتی، جو مجھے سوچ نہ سکے وہ مجھ تک پہنچیں گے کیا؟ مجھے وہاں جانا تھا، آیا میں اس انسان کو پہچان گیا، اللہ نے مجھے علی جیسی شخصیت عطا کی۔ لو اڑو، تم موسیٰ کے دور میں نہیں تھے نا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مریم کے دور میں تم نہیں تھی تو کیا ہوا؟ فاطمہ کے دور میں تو ہو، جس کی سیرت مریم بناتی ہے، جس کے نقش قدم سارا بنا دیتے ہیں، ایسے خاتون تمہیں دیے، تو پھر میں عارف علی کیوں نہ ہوں؟ اگر محبت لے جاتی ہے تو محب تو ہوں میں، مگر آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، مگر محبت کی کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ محبت کیا چاہتی ہے مجھے؟ آپ لے لیں مجھ سے جو بھی لے لیں، میں علی کے بغیر نہیں جی سکتا، میں اپنے بابا کو چھوڑ سکتا ہوں، کیونکہ میرے بابا میرا ایمان نہیں ہے، علی میرا ایمان ہے، میں اپنے ایمان سے جیتا ہوں۔ میں نے اپنے بابا کو بھی اگر بابا کے عنوان سے قبول کر لیا ہے تو یہ ان کی ولایت ہی کا صدقہ ہے۔ مجھے میرے بابا کا تعارف کرانے والی بھی ذات علی ہے۔ پھر وہ کون سی راہ تھی جو پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں؟ اگر محبت لے جاتی انسان کو کہیں پہ، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم سب سے ہٹ کے آئے جو دوسرے مذاہب والے ہیں وہ علی سے محبت نہیں کرتے؟ محبت مگر مذہب چاہتی کہ کوئی میرا ہم مذہب ہوگا تو میں اس سے محبت کروں گا؟
دوسروں سے بھی محبت ہو جاتی ہے. کتنی آپ کو ایسے معشوق ملیں گے اور کتنی عاشق ملیں گے جو مذہب میں ایک نہیں ہے. اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو میں آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں. صلاۃ پڑھیں. ہندو شاعرہ ہے, ہندو ہے وہ کہتی ہے نثار مرتضیٰ پنج تن سے پیار کرتی. نثار مرتضیٰ, نثار یعنی ختم, نثار مرتضیٰ ہوں اور کیا لیں گے آپ مجھ سے, میری جانی تو ہے میرے پاس. نثار مرتضیٰ ہوں پنج تن سے پیار کرتی ہوں اور خزاں جس پر نہ آئے اس چمن سے پیار کرتی ہوں. خزاں جس پر نہ آئے اس چمن سے پیار کرتی ہوں. اور عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے, میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتی ہوں. یہ عارف علی ہے, یہ جنت میں جا سکتی ہے. ہندو ہے, علی سے محبت کرتی ہے اور کہتے لے لے آپ. اب ایسی باتیں جھوٹی نہیں ہے. حضرت شافعی فرماتے ہیں علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ, امام علی سے والجنہ. یہ حضرت شافعی کو, وہ میرے امام نہیں ہے, وہ سب کے امام ہیں, وہ بھی مانتے میرے امام ہیں. یہ جنت میں جا سکتے ہیں کیوں؟ محبت کہیں نہیں لے جا رہی مجھے. جب امام علی مقام کربلا میں پوچھا کیا خبر ہے, کہا یہ اپنا رسول اللہ قلوبہم معکم, ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی محبت میں طلب یاد کرتے ہیں. سیوفہم علیکم, لیکن ان کی تلوار آپ پہ. حضرت حور علیہ السلام جب آپ نے فرض کی بات کو پکڑا امام علی مقام کی, آپ کا احترام کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ امام حسین کا احترام کرتے تھے نا. اگر نہ کرتے تو پھر یہ جملہ کیوں کہتے ہیں؟ جب امام نے بات پکڑی تو کیا کہا امام نے, اے ہو تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. یہ جملہ امام کا حضرت حور کے بارے. آپ جملوں کی سیٹنگ اور فرق دیکھیے. امام نے جملہ کہا حور کو, یہاں کہتے ہیں کب جب اس نے بات پکڑ لی, کہا یہ اپنا رسول اللہ, اگر آپ کی ماں سیدہ نہ ہوتی تو میں یہی جملہ دہراتا آپ کے لیے. احترام بھی تو نہیں کیا نا, اس کا مطلب مقام جانتا ہے, احترام پتا ہے اسے کہ یہ کون ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے, احترام کافی ہوتا ہے. یعنی کسی کا احترام, کسی کے سامنے جھکنا, کسی کی زیارت کرنا, یہ کافی ہے. یہ تو ہم کر رہے تھے مگر علیہ السلام تھے یہاں پہ, علیہ السلام نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہے علیہ السلام؟ یہ کہ اس لیے کہ احترام کے ساتھ, توجہ کریں, جب تک احترام کے ساتھ یزیدیت کو نہ چھوڑا جائے, یعنی احترام بھی کرو اور یزیدیت بھی ساتھ ساتھ ہو, تو تم ہو بھی ہو تو علیہ السلام نہیں ہو سکتے. لیکن آپ نے دیکھ لیا, چاہے پھر ہور نے احترام کیا, جیسے ہی خیمہ یزیدیت کو چھوڑا, جب ہور آئے ہیں نا حضرت امام کے پاس, ہاتھ بندھے ہوئے تھے, آنکھوں میں پٹی تھی, اور آنے کے بعد حضرت حور علیہ السلام نے اپنے آپ کو قدموں میں گرا دیا, کہا یہ اپنا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے. امام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں معاف کیا, نہیں, یہ بات نہیں کی امام نے. امام نے کہا حور ہم نے تو تمہیں جبھی معاف کر دیا تھا, کب؟ جب تم نے خیمہ یزیدیت کو چھوڑ دیا تھا. بس امام تم سے یہ چاہتے ہیں کہ خیمہ یزیدیت کو چھوڑ دو, چاہے تم قدم حسین پہ ہو یا نہ ہو, اس سے کوئی تم حسینی ہو لیکن یزیدیت چھوڑنی پڑے گی. یوں نہیں ہوگا کہ مجھ سے بھی محبت کرو. اور پھر سیوف کیا ہے؟ یزیدیت. محبت کرتے ہیں, محبت کے ساتھ یزیدیت جمع ہو جاتی ہے.
جو محبت امام نے کیا فرمایا ہے؟ ابھی میں نے آپ کی اتنی ساری مثالیں دی. ہندو بہت سارے محبت کرتے ہیں, سارے دوسرے لوگ محبت کرتے ہیں, سارے آپ ٹی وی پہ روزانہ سنتے رہتے ہیں کہ علی ہمارے بھی مولا ہیں. اور ہمارے کیا مولا ہیں؟ ہمارے مولا کے بھی مولا ہیں, اور جو انہیں مولا نہ مانے ہم اسے مولا نہیں مانتے. یہ سب کے نعرے ہیں, آپ نے بھی سنے ہوں گے اکثر. تو پھر یہ وہاں کیوں کھڑے, یہاں کیوں نہیں آئے؟ محبت نہیں کرتے, بس محبت نہیں لا سکی. کیونکہ اچھا یہ محبت نہیں لا سکی, نہ یہ جنت میں جا سکے. اور مولا کیا فرماتے ہیں؟ من ماتا ولم یعرف, توجہ کریں, من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا. اہل بیت کی محبت کا مقام وہ ہے کہ آپ اگر اس محبت پہ مر جائیں تو شہید ہیں. تو یہ تو شہادت کی بات ہے. اس ہندو کو شہید کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, ان دونوں محبت میں فرق ہے. یہ محبت جو شہادت کے مقام پہ پہنچاتی ہے, یہ محبت وہ ہے جو مقدمہ ہو یزیدیت کے خاتمے کے لیے. اگر یہ محبت میرے اندر یزیدیت کو ختم نہ کر سکے, اگر میرا تزکیہ نفس نہ کر سکے, مجھے پاکیزہ نہ کر سکے, یہ محبت مجھے مقام شہادت پہ لے جا نہیں سکتی. ورنہ تو ایمان یہ کہہ رہے ہیں کہ محب ہمارا وہاں ہوگا. اور امام چھٹے امام کی باقاعدہ روایت ہے کہ اگر حسین کی محبت میں ایک قطرہ, زیادہ نہیں, ایک قطرہ بھی آپ کے رخسار پہ آ جائے, امام نے فرمایا یہ قطرہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس انسان سے نہیں نکلا جس کے اندر یزیدیت پائی جاتی ہے, یہ اس انسان سے نکلا ہے جس میں حسینیت پائی جاتی ہے. آپ کو طاقت کا اندازہ تھا امام یزید کو بہت اچھا اندازہ تھا. امام کی طاقت کو بہت اچھی طرح جانتا تھا یزید. اسی لیے آپ دیکھیں اس نے کیا کیا, یہ جنگ کی ٹیکنکس ہوتی ہیں, اگر آپ اس کو صحیح نہیں پہچانتے شکست کھائیں گے. اب وہ کیا, دشمن کی تعداد آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کس سے لڑ رہے ہیں, کتنی طاقت میں ہے, کیا کیا اسلحے ان کے پاس. یزید کو پتا تھا ایمان کی طاقت کتنی ہے, 72, اس سے زیادہ نہیں تھے, زیادہ سے زیادہ 100 لکھے گئے. شہرت یہ ہے کہ 72 تھے. ان 72 میں کون ہے؟ علی اصغر. مگر علی اصغر فوجی ہے. ان 72 میں علی اصغر. یزید کو پتا ہے کہ مجھے لڑنا کس سے ہے؟ علی اصغر سے. یزید کو پتا ہے مجھے لڑنا کس سے ہے؟ قاسم سے, جو ابھی بالغ بھی نہیں ہے. یزید کو پتا تھا کہ مجھے لڑنا کس سے؟ اون محمد سے. 11, 12, 13 سال, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ امام کا لشکر ہے. پھر یہ یزید کیا کر رہا تھا کہ لشکر کے اوپر لشکر, لشکر کے اوپر لشکر, لشکر کے اوپر لشکر, سارا دن لشکر آتے ہیں. کیوں؟ مگر کتنے لوگ چاہیے آپ کو امام حسین سے لڑنے کے لیے؟ اگر یہ 100 ہے تو 1000 کافی ہے, 10,000 کافی ہے. کم سے کم تعداد 65,000 لکھی گئی ہے, کم سے کم تعداد. کہ کربلا میں امام علی مقام کے خلاف جو لوگ آئے تھے وہ 65,000 تھے, اس سے زیادہ بھی لگائی گئی, 1 لاکھ سے اوپر ہے تعداد. لیکن کم از کم کو لے لیں ہم 65,000 ہیں. کیوں؟ اور حضرت زینب یہ کہنے پہ مجبور ہوئی, بھیا میں صبح سے یہ سن رہی ہوں کہ لشکر پہ لشکر آ رہا ہے, مگر کوئی آپ کا دوست نہیں ہے. اور پھر وہ امام نے خط لکھا حضرت علی بن طالب, یہ یزید لشکر پہ لشکر کیوں لا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ امام حسین کی طاقت کو بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر حسینی 72 بھی ہو تو کافی ہیں. یہ طاقت کا اندازہ تھا اسے. میں اصغر کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا, ایک عام آدمی مقابلے کے لیے کافی تھا. کیوں عرب کا سب سے بدترین اور ماہر ترین انسان کا انتخاب کیا گیا اصغر کے لیے؟ کوئی بڑا پہلوان ہوتا تو بڑے کو لے کے آئے, اسے اصغر کی طاقت کا اندازہ ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ پوری تاریخ نے محسوس کیا کہ جو مقابلہ اصغر نے کیا اور جس طرح اصغر نے جو ہے انقلاب برپا کیا تاریخ اسلام کے اندر, ایسا انقلاب دیکھنے میں نہیں آیا. اور اسے یہ اندازہ تھا کہ فوجیں پلٹنے لگی, فوجیں گریا کرنے لگی, انقلاب برپا ہونے لگے, لوگ پیچھے ہٹنے لگے جب اصغر میدان میں آئے. اسے اندازہ تھا کہ ہم ہار سکتے ہیں, اور فوج ہار رہی تھی, فوج پلٹ رہی تھی پیچھے.
انہیں یہ اندازہ تھا، اس لیے لشکر پہ لشکر آ رہے تھے، لشکر پہ لشکر آ رہے تھے. اور امام علیہ السلام جو 72 کے ساتھ تھے، وہ 72 کے ہونے کے باوجود بھی چراغ بجھا رہے تھے. آپ توجہ تو کریں، یعنی وہ بلا رہا تھا، یہ چراغ بجھا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے جاؤ چلے جاؤ. کیوں؟ آپ اکیلے رہ جائیں گے کا کوئی بات نہیں. یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر پوری یزیدیت کے مقابلے پہ ایک بھی حسین ہو تو کافی. فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، پریشان نہ ہو کہ کم ہو. کیا ہوا؟ تم نے ابھی اپنی طاقت کا اندازہ نہیں لگایا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حسین ہے کون. اگر سارے جہاں کی یزیدیت بھی اکٹھی ہو جائے، اکبر کی ضرورت نہیں ہے، عباس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اصغر کی ضرورت نہیں ہے، ایک حسین بھی ہو تو ساری یزیدیت کو ڈھا سکتا ہے، اب قیامت تک مرد آباد ہو سکتی ہے. لیکن حسین بننے کی ضرورت ہوگی. اسی لیے عارف کیا ہے، عرفان کیا ہے، یہ زمانے میں حسین پیدا کرنا ہے. اگر یہ کام نہ ہو سکا، اگر ہم جو چیز انقلاب برپا کرے گی، جو چیز یزیدیت کو ختم کرے گی، جو یزیدیوں کے مقابلے میں ختم ہوگی، کھڑی ہوگی اور یزیدیت کا خاتمہ کرے گی، وہ عرفان حسین ہے، محبت حسین نہیں ہے. محبت تو سب نے کی اور قتل بھی کیا. بہت سارے آپ لوگوں نے عاشق دیکھے اپنے معشوق کو قتل کر دیتے ہیں، کسی کی وجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ عشق حقیقی کا انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عشق حقیقی علم نہیں ہے، عشق حقیقی عرفان کی منزل ہے. جہاں انسان، جہاں عاشق خود قتل ہو جاتا ہے معشوق کو بچاتا ہے. بس میں نے بات ختم کی. علم کیا ہے؟ پیغمبر نے عالم ہونے کو نہیں کہا. اس حدیث میں پیغمبر نے کہا عرفان پیدا کرو. میری ذمہ داری عارف حسین بننا ہے، عالم حسین نہیں. فرق کیا ہے دونوں میں؟ علم کیا ہوتا ہے؟ علم کہتے ہیں جاننے کو. آپ مجھے بتائیں امام حسین ایسے تھے، امام حسین ویسے تھے، امام حسین شجاع تھے، وہ حضرت علی کے بیٹے تھے، وہ پیغمبر کی سیرت پہ تھے، وہ یوں تھے، وہ یوں تھے. یہ جتنا بھی علم ہے میرا، یہ سب علم ہے، عرفان نہیں. آپ خدا کے بارے میں مجھے بتائیں، یہ بھی علم ہے. اللہ ایک ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رازق، یہ سب علم ہے. کیونکہ آپ مجھے دے رہے ہیں. عرفان دیا نہیں جاتا، عرفان درک دیا جاتا ہے. عرفان پانے کی منزل ہے، جاننے کی منزل. یعنی کیا؟ اب ایک اور مثال دوں. بالکل اسی طرح آپ میرے لیے لاکھ بتائیے کہ شکر یوں ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے، یہ سب علم ہے. مٹھاس جب پاؤں گا، عرفان کیا ہے؟ جب اسے رکھ لوں گا اور اس کی مٹھاس کو محسوس کر لوں گا. یعنی یہ میٹھی ہے تو میری زبان بھی میٹھی ہے. اس کی مٹھاس جب تک میری زبان پہ نہ آئے مجھے عرفان حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ عرفان پانے کو کہتے ہیں، جاننے کو. بس اگر میں عارف علی ہونا چاہتا ہوں تو یہ جاننا کافی نہیں ہے کہ علی یوں تھے، علی یوں تھے، بلکہ علی کو پالوں. یعنی جس طرح سے وہ شجاع ہے میں بھی شجاع ہوں. اور یہ کام پہلے علی نے خود کیا ہے. وہ عالم خدا نہیں ہے، علی عالم خدا نہیں ہے. عالم کہتے ہیں، عالم اسے کہتے ہیں جو جانتا ہو. جاننا کافی نہیں ہوتا، عرفان ہونا ضروری ہوتا ہے. آپ اس کو پالیں. اور پانے میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے ابھی میں نے کہا کہ پانا یہی ہے کہ اگر پانی کیا ہے، آپ کہیں کہ پانی ہائیڈروجن کا مرکب ہے، وہ ہے، یہ تو پہچان ہے. عرفان کیا ہے؟ عرفان یہ ہے کہ پانی کو پالوں، جب تک پاؤں گا نہیں پیاس
نہیں بجھے گی. پانی کے جاننے سے پیاس نہیں بجھتی، عرفان پانی سے پیاس بجھتی ہے. عرفان سے بجھتے، کیونکہ عرفان پانے کو کہتے ہیں. یعنی میں پانی لوں، جب تک پیوں گا نہیں آپ رکھ دیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں. میں سمندر کے کنارے جا کے کھڑا ہو جاؤں تو کھڑے رہے آپ، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. یہ پانی یہاں رکھا ہے، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. کیوں؟ اس لیے پتا ہے. یہ پتا ہے تو یہ تو علم ہے. تمہیں کب کہا تھا کہ خدا کو جانو؟ جاننا نہیں تھا، تمہیں خدا کو پانا تھا. یعنی وہ رازق ہے، تمہارے اندر یہ صفت ہونی چاہیے تم بھی رزق عطا کر سکو. وہ قوی ہے تو تم بھی قدرت رکھ سکو. اور وہ کیا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا کیا ہے؟ خدا یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو وہ ہو جاتی ہے. تو بندہ بھی جب ہی عارف ہو سکتا ہے کہ جب بندہ چاہے تو وہ چیز ہو جائے. توجہ کریں. اسی وجہ سے مولا کائنات نے یہ جملہ بار بار کہا کہ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے در خیبر کو اپنی 2 انگلیوں سے پتہ کیا اور اکھاڑا کا. نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. ابھی میری 2 انگلیاں در خیبر کی طرف بڑھی تھی، اس نے میرے ارادے کو محسوس کر لیا تھا. محمد والے محمد بلند تر صلوات. وہ خود چل آیا، وہ خود چل کے آیا میرے انگلیوں پہ. آپ نے دیکھا انگلیاں بڑھتے ہوئے. دوسری چیز کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ در خیبر خود اکھڑ کے میرے انگلیوں پہ آ گیا تھا، کیونکہ میرے ارادے کو محسوس کر لیا تھا. ہم ارادہ الہی ہیں. جب ہم چاہتے ہیں تو وہ چاہتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تو ہم چاہتے ہیں. اس لیے ضرورت نہیں پڑی کہ جی کوئی اوزار لے کے جائیں اور پھر جا کے جو ہے ہم چاند کے 2 ٹکڑے کریں. یہاں ارادہ ہوا، یہاں ارادہ ہوا سورج پلٹے گا، کیونکہ یہ عالم خدا، یہ عالم خدا نہیں ہے، یہ عالم کائنات نہیں ہے، یہ عارف کائنات، یہ عارف خدا ہے. عارف ہونا اور ہوتا ہے، عالم ہونا اور علی عارف خدا ہے. وہی صفت میں نے بتایا نا، میری زبان جب تک، یہ پانی کی کیا صفت ہے؟ یہ تر ہے. یہ جتنا بھی قریب ہو یہ تر نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اور میرے درمیان فاصلہ جو ہے، یہ کب، یہ علم ہوگا یہ جب تک مل تمسک نہ کرے. آپ توجہ کریں، یعنی جب تک تمسک نہ کرے. تمسک کا کیسے پتا چلے؟ کہا کیونکہ یہ تر ہے تو اسے بھی تر ہونا چاہیے. پیغمبر نے کیا کہا؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی وعدمتی ما تمسکتم بہما. جب تک عارف اہل بیت نہ ہوں گے گمراہ نہیں ہوں گے. یعنی تمسک ضروری ہے. یہ بھی گیلا ہے تو تمہارا ہاتھ بھی گیلا ہونا چاہیے، یعنی وہی صفتیں ہونی چاہیے، تمہارے اندر وہی چیز ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں مولا نے کیا فرمایا، سنو خبردار، در خیبر کو میں نے نہیں اکھاڑا، تم غلط سمجھ رہے تھے. ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل قلعتہ بقوت ربانیہ. اسے میں نے اپنی قدرت سے نہیں اکھاڑا بلکہ قوت ربانی سے اکھاڑا ہے. اس لیے کہ میں اس سے اتنا قریب ہوا، اب میری کوئی قوت ہی نہیں ہے، جو قوت بھی ہے. اب خبردار میرے ہاتھ کو علی کا ہاتھ نہ کہنا، اسے ید اللہ کہنا. اب میری زبان کو علی کی زبان نہ کہنا، اسے لسان اللہ کہنا. یہ میری ہے ہی نہیں، اس لیے کہ میں اس سے اتنا قریب ہوں. اب میرے نفس کو نہ کہنا یہ میرا کر رہا، یہ نفس اللہ ہے. تمسک اسی کو کہتے ہیں، عرفان اسی کو کہتے ہیں. جب انسان کو عرفان ہو جاتا ہے تو ہوتا علی ہی ہے. آپ توجہ کریں، آپ نے ہوتا علی ہے بالکل اسی طرح سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر سارے کام علی کرتا ہے. یعنی سورج کو بھی یہ نکالتے ہیں کیونکہ یہ اس سے جو متصل ہو گئے. کہا خبردار غلطی نہ کرو، یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ کہا یدبر الامر. یہ فرشتے ہیں جو سورج کو
ما قنعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل قنعتہ بقوت ربانیہ. اور کسی شاعر نے بہت ہی خوبصورت کہا شاہ مکہ شیر یزدان قوت پروردگار. یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ اللہ عام آدمی کی مجال ہے وہ اس طرح سے ٹھہر سکتا ہے؟ یہ عارف ہیں خدا کے. اگر تم نے ان کی معرفت حاصل نہیں کی تم اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تمہیں اپنے اندر علی کو پیدا کرنا تھا, تمہارے اندر علی بولنا چاہیے تھا, جیسے وہ اپنے ولی سے مل گئے. مگر علی تمہارے ولی نہیں ہے. ولی تو کہتے ہی اسے جہاں فاصلے نہ رہے. پیغمبر نے اس لیے علی کو کیا کہا مولا. پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا. مولا کیا ولایت ہے؟ ولایت سے کہے ولایت یعنی کیا ہے؟ قربت عربی میں قریب کو کہتے ہیں. آپ میرے قریب ہیں وہ دور, یہ میرے قریب ہے آپ دور. دیکھ لیے یہ دور ہے یہ قریب ہو گیا. ولایت اس کو بھی جاتا. حالانکہ ولایت کی عربی میں معنی قریب کے, تو قریب تو خود عربی کا لفظ ہے. تو پیغمبر کہتے ہیں جس کے میں قریب ہوں علی بھی اس کے قریب. نہیں, کیونکہ قریب میں فاصلہ موجود ہوتا ہے, ولایت میں فاصلہ نہیں ہوتا. اس لیے وہ لفظ استعمال کیا ہے کہ جس طرح سے میرے اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے, علی بھی جس کے مولا ہوں گے اس کے اور علی کے درمیان کوئی فاصلہ. اللہ ہم بھی فاصلے کے ساتھ مان لیتے. ہم یہی تو بتا رہے ہیں بلا فاصل فاصلہ نہیں رکھیں گے. علی کے اور اپنے درمیان فاصلہ کیونکہ پیغمبر نے نہیں فاصلہ رکھا تو ہم تو سنی ہیں. ہم غدیری سنی ہیں اور سنی اسی کو کہتے ہیں. توجہ کریں, یعنی اگر میں شیعہ ہونے سے پہلے سنی نہ بنوں تو پھر میں شیعہ ہو ہی نہیں سکتا. توجہ کی. اور اگر میں سنی رہ کے سنی ہی رہ جاؤں اور شیعہ نہ بنوں تو پھر میں سنی نہیں رہ سکتا. توجہ کی آپ نے, کیونکہ پیغمبر یہی کہہ رہے ہیں, کیونکہ پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنا ہی در حقیقت سنی ہونا ہے. اور پیغمبر نے غدیر نے علی کو شیعہ کا مولا بنا دیا. من کنت مولا فہذا علی. اگر علی میرے اندر نہ ہے نقصان ہے. اتنی بڑی قیمتی چیز ہے. بالکل اسی طرح سے بہت سے بچے ہوتے ہیں ہیرا نہیں لیتے, ٹافی لیتے. ٹافی پہ ایک طرح کیا چیز ہوتی ہے؟ تمہیں علی دے رہے تھے. یہ انبیاءوں کو نہیں ملے. انبیاء تڑپتے رہے, ابراہیم دعا کرتے رہے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. وہ تڑپتے رہے, نماز شبوں میں ہم سے مانگتے رہے علی کو. ہم نے محمد کی امت کو اتنا بلند. موسیٰ ان کے دیدار کو تڑپتے رہے, عیسیٰ ان کی قربتوں کو تڑپتے رہے. اس لیے دیکھا امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھائی. ابھی تک انتظار میں ہے کاش ان کا دیدار ہو جائے. محرم جاتا چلا گیا. حسین آئے, ہمیں یہ پیغمبر تھا. ہمیں محرم سے وابستہ نہیں ہونا تھا بحث, بلکہ محرم ایک پیام لیے ہوئے تھا. کیونکہ پیغمبر ہے یہ, اس کے پاس پیغام تھا حسین ابن علی کا. یہ اپنے کندھوں پہ پیغام لے کے آیا تھا 1400 سال پہلے کا. جو 61 ہجری میں ایک واقعہ ہوا اور امام نے جو بات کی وہاں پہ, وہ پیغام لے کے آیا تھا. یہ وہ پیغام لے لیا, یعنی ڈاکی سے ملے آپ اور پیغام نہیں لیا. ڈاکی سے کوئی ملنا تھا, وہ پیغام لینا تھا جو یہ ڈاکیا لے کے آیا تھا. ڈاکیا اس لیے مقدس ہے کیونکہ اس کے پاس پیغام ہے, اور جس ڈاکیے کے پاس پیغام ہی نہ ہو تو پھر اس کا ہونا نہ ہونا برابر. یہ ذوالجناح پیغام لے کے آیا تھا, یہ زیارت کے لیے نہیں تھا میری. اس کے پاس پیغام تھا اس ذوالجناح کا کہ دیکھو یہ ایک حیوان ہو کے اس نے اپنے ولی کو نہیں چھوڑا. تیر لگتے رہے, تلواریں لوگ مارتے رہے, اس کو زخمی کر دیا. یہ لہو لہان تھا لیکن یزیدیت کے مقابلے میں کھڑا رہا.
میں آفس میں جا کے بھول جاتا ہوں حسین کو؟ یعنی بس اتنے سے پیشر سے چھوڑ دیا کردار حسین کو؟ یہ زلجنا یہ حیوان ہو کے وہاں نہیں چھوڑ کے آیا، یہ اسی لیے لے کے آئے تھے یہاں پہ تمہارے مجمع میں، یہ زیارت کے لیے نہیں تھا، یہ پیغمبر تھا حسین کا، یہ پیغام لیے ہوئے تھا، یہ الگ پیغام لیے ہوئے تھے، زیارت کے لیے نہیں تھے۔ ہاں زیارت بھی کرو مگر ہدف کے ساتھ، اور وہ پیغام لینا تھا کہ اگر یہ اٹھا دو تو پھر وفا تمہارے اندر موجود ہونی چاہیے۔ تمہیں عباس یاد آ جانے چاہیے کہ بازو کٹا کے بھی حسین کو نہیں چھوڑا، پیغام تھے اس کے پاس، یہ تابوت، یہ جھولے، یہ بتا رہے تھے کہ دیکھو آج بھی کس طرح سے اس بچے کی یاد دلاتے ہیں۔ معرفت یہی ہے، یزید اس طاقت کو محسوس کر رہا تھا۔ آپ نے دیکھ لیا اگر انسان کے اندر پاکیزگی موجود ہے، عمر کی کوئی قید نہیں، عمر کو تو ہم ویسے ہی باتیں ہیں، عمر کی کوئی قید نہیں۔ آپ یقین کیجئے یہ بچہ پیاسا تھا، 3 دن ہو گئے تھے، یہ تو ہم 3 دن کہہ رہے ہیں، جس کی ماں 3 دن سے پیاسی ہو، اس بچے کو کب سے پانی نہیں ملا ہمیں نہیں ملا۔ حضرت زینب نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور نہ اس بچے نے گرایا اپنے آپ کو۔ جب آئے نا امام استغاثہ بلند کیا تو کیا فرمایا جناب زینب بھائی اور کہا بھیا جب آپ نے استغاثہ بلند کیا اس نے پیاس کی شدت سے نہیں گرایا اپنے آپ کو، اتنا قوی ہے، آپ اس کی جرأت دیکھیں، تحمل بہت زیادہ ہے، لیکن امام کی آواز کو برداشت نہیں کر سکا، جھولے سے گرا دیا۔ جب آپ نے آواز دی نا حل ملنا سے یہ ٹھہر نہیں سکا، کیونکہ پاکیزہ دودھ کی تاثیر یہ ہے اس کے کردار کے اتنے دھنی تھے، اور اتنی بے دردی سے کربلا میں شہادت ہوئی، مجھے نہیں معلوم کہ کتنی بے دردی سے اس بچے کی شہادت ہوئی، لیکن حضرت مختار نے جب حرملہ کو بلایا تو اسے اس طرح سے قتل نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہا سے مجھے اتنا بتا دے کہ تم نے اصغر کو اتنی بے دردی سے مارا ہے کہ اس کی ماں ابھی تک سائے میں نہیں بیٹھی۔ جزاک خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سکانا۔ عرفان یعنی انسان کا پاکیزہ ہونا، کردار حسین کو اپنا۔ ہم جب تک حسینیت کی لذت کو محسوس کر ہی نہیں سکتے جب تک امام علی مقام کی صفات اپنے اندر پیدا ہو۔ امام یہی چاہتے تھے 72 بھی کافی مثلی لا یبالی مثلا، اور آپ نے دیکھ لیا پھر مردوں کے اندر نہیں تھی یہ بات، خواتین بھی اسی طرح سے شجاعت، بہادری، استقامت، وہ کھڑی نہیں، پیچھے نہیں ہٹی، منہ کے بل زمین پہ گرتی رہی۔ آپ یقین کیجئے حضرت فضہ حضرت ام البنین جب مدینہ آئی نا خواتین پلٹ کے، اور جب پلٹ کے آئی تو ایک مرتبہ بشیر یہ آواز دے رہا تھا کہ لوگوں سنو حسین مارے گئے۔ انہیں یقین نہیں آیا، حضرت ام البنین مدینے میں تھی، انہیں یقین نہیں آیا، کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین مارے جائے۔ ایک مرتبہ قریب نہیں بشیر کے، بشیر ذرا سنبھل کے بات کر، کیا کہہ رہا ہے یہ حسین مارے گئے؟ کس حسین کی بات کرتا ہے؟ کہا حسین ابن علی، کہا جی جی حسین ابن علی، کہا حسین بن ابن فاطمہ، کہا حسین بن ابن فاطمہ، کہا یہ نہیں ہو سکتا، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کے ساتھ تو میرا بیٹا عباس تھا۔ کہا ان کے ساتھ تو میرا بیٹا موجود تھا۔ کہا بی بی ان کے گرز لگا تھا اور وہ زمین پہ گر گئے تھے۔ کہا بشیر یہ نہیں ہو سکتا، عباس کے گرز لگ ہی نہیں سکتا۔
کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ میرا بیٹا فن سپہگری کا اتنا استاد تھا اور اس کے ہاتھوں میں اتنی قوت تھی کہ کوئی شخص بھی اس کے سر کی طرف نہیں آ سکتا تھا. کہ بی بی غضب تو یہی ہو گیا کہ ان کے ہاتھ نہیں تھے. جزاکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. عزیزان محترم, تاریخ نے لکھا یا تو بی بی کھڑی ہوئی تھی یا پھر ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ گئی اور گریا کرنے لگی. واہ غربتا, واہ مصیبتا. اور ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ ام البنین بے ہوش ہو گئی. ایک مرتبہ ام المومنین کو ہوش میں لایا گیا. کہا بی بی آپ سے بیٹے کی شہادت برداشت نہ ہوئی. کہا نہیں, مشکل بات یہ نہیں ہے, میں سوچ یہ رہی ہوں جس کے ہاتھ نہ ہو وہ ذوالجلال سے زمین پہ آئے. جزاکم اللہ. مجھے نہیں معلوم, ام البنین برداشت نہیں کر سکی. عباس مگر کتنی دفعہ گرے, ذوالجلال سے کتنی دفعہ گرے؟ ایک ہی دفعہ تو گرے تھے, ہاتھی تو نہیں تھے مگر زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. نانا کے روزے میں کہتی ہے نانا میں اونٹ سے اس طرح گری, میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, کوئی بچانے والا نہ تھا. نانا میری فریاد استقامت کی بے نظیر تصویر کا نام جناب صاحب. جب تک حسین زندہ رہے اپنے غموں کو حسین سے چھپاتی رہی. ایک دفعہ بھی تاریخ نے لکھا جب بھی کوئی جنازہ آیا, زینب وہ پہلی خاتون ہوتی تھی جو در خیمہ پہ جاتی تھی اور استقبال کرتی. مگر جب اون و محمد کے لاشیں آئے زینب دروازے پہ. اس غم کو بھی حسین سے چھپا لیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بھائی شرمندہ ہو جائے. نہیں بتایا, کوئی تاریخ نہیں لکھتی کہ اون و محمد پہ گریا کرتے ہوئے زینب کو دیکھا گیا. اپنے غموں کو چھپاتی. اور جب حسین چلے گئے تو اپنے تازیانوں کو سید سجاد سے چھپاتی. ایک دفعہ بھی نہیں بتایا. سید سجاد شمر نے اتنے تازیے مارے, اتنے تازیے مارے. رانی کہتا ہے جب بھی زمین پہ قدم رکھتی تھی اور قدم کو ہٹاتی تھی زمین خون سے رنگین ہو جاتی. کتنے پتھر کوفے میں کھائے, ہاتھ بندھے ہوئے تھے. بی بی کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا میں سکینہ کو کس طرح بچاؤں. سکینہ کو بچاتی رہی, اپنے جسم پہ پتھروں کو برداشت کرتی رہی. ارے بھوک برداشت کرتی رہی, کھڑی نہیں ہو سکتی تھی مگر سید سجاد سے چھپ چھپ کے نمازیں جب پڑھتی رہی. میرے بیٹے کو پتا نہ چلے, سید سجاد کو پتا نہ چلے, مسلسل جہاد کرتی رہی. عزیزان مادر ہمیشہ جسم ضرور زخمی تھا مگر سکینہ کو چھپاتی رہی, سکینہ کو بچاتی رہی. اور جناب زینب کہتی ہے میرے لیے ایک سب سے بڑا امتحان یہ تھا جب سکینہ ارے زندان میں اپنے بابا کو بلاتی تھی. میرے بابا, ارے وہ بچی جو اپنے بابا کے سینے کے بغیر جس کو نیند نہ آتی تھی, اس بچی کو پہلاؤں کیسے, اس بچی کو سناؤں کیسے. سکینہ ہمیشہ اپنے بابا کو یاد کرتی تھی. ارے وہ وقت بھی آیا
رانی کہتا ہے پھوپھی کے پاس جاتی تھی بابا کی بات کرتی تھی بھیا کے پاس آتی تھی بابا کی بات کرتی تھی وہ وقت بھی آ گیا ارے جب سر حسین ارے سکینہ کے سامنے آ گیا ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی گئی آغوش میں لیا ارے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ دیے آواز دی اے بابا آپ کے جانے کے بعد میرے تماچے لگے ارے دور جن گئے بس عزیزان محترم آواز خاموش ہو گئی ارے اب جو نفس سکینہ پہ میرے امام نے ایک مرتبہ ارے ہاتھ رکھا نفس کام نہیں کرتی ارے کڑے ہو گئے پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون بس عزیزان محترم آخری جملے ارے قافلہ تیار ہوا مدینے کے لیے روانہ ہونے لگا ہمیں سب لوگوں کو سید سجاد نے آمادہ کیا تیار کیا اب جو دیکھا سب کو ایک مرتبہ